کئی حضرات ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے شب برات کا روزہ رکھنا یعنی شب برات میں عبادت کرنا اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، اسی طرح 27ویں رجب کی رات میں عبادت کرنا، 27ویں رجب کا روزہ رکھنا، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، یہ بدعات میں سے ہے۔ اور جتنی احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں وہ تمام حدیث ضعیف ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ وہ تمام حدیث سے ضعیف ہے، یہ خود اس بات کی دلیل بن گئی کہ چونکہ شب برات، شب معراج، ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں حدیثوں میں، محدثین نے جب احادیث کو کیٹیگرائز فرمایا، قسمیں بنائی، صحیح، حسن، غریب، ضعیف، متواتر، مشہور، تو ان قسموں کے احکام بھی بیان فرمائے۔ تو ضعیف حدیث کے احکام میں سے یہ ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے۔ اس جن محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے ہی کہا کہ فضائل پہ یہ حدیث معتبر ہے۔ اب شب برات میں رات میں عبادت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، یہ فضائل ہے، تو اگر فضائل کے لیے ضعیف حدیثیں ہوں تو بالکل یہ جائز ہے، چونکہ جن محدثین نے اقسام بیان فرمائی انہوں نے ہی فرمایا کہ اس کو لیا جائے گا فضائل پر۔ اسی طرح 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی فضیلت والی بات ہے، تو فضیلت پہ اگرچہ ضعیف حدیثیں ہوں اس کو لیا جائے گا۔ اب جو لوگ، تو اس لیے یہ انتہائی کمزور حدیث ہے، اس کی بنیاد پر آپ کسی عمل کی فضیلت کو نہیں ثابت کر سکتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے، تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے اس اصول کا کہ پہلے سے کسی عمل کی صحیح حدیث سے کوئی فضیلت ثابت ہو تو اس کی فضیلت میں پھر ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، یعنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن ایک چیز پہلے سے کسی صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا ہم اگر لیں گے تو پھر تو ہمارا دین کیا بن جائے گا؟ تو روایات میں تو پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، جو کمزور موضوع من گھڑت روایتیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے ان میں، تو ایسے تو پورا دین جو ہمارا بدعات کا ایک مجموعہ بن جائے گا۔ تو پہلے کسی عمل کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس روایت ہونی چاہیے، کوئی مستند روایت ہونی چاہیے۔ ہاں ایک دفعہ ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے فضائل کو چار چاند لگانے کے لیے یا اس کے فضائل میں اضافہ کرنے کے لیے ضعیف روایتوں کا سہارا لیا جا